دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے ایک حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری پڑوسن جو ایک بوڑھی عورت تھی اور لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، چیختے چلاتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی شام ہو گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ چلو، میری نظر بھی کمزور ہے اور اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ صبر کریں، ابھی میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اور آپ کی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں۔ اماں ساجدہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی میری بیٹی؟ مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ساجدہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 7:30 بجے تھے، میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ساجدہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں پڑوس والے ماموں عامر مسجد جا رہے تھے، ہم دونوں کو اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اماں ساجدہ روتے ہوئے بولی بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں ساجدہ رو رہی تھی۔ ماموں عامر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ماموں عامر بھی ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے اس پار لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کو اماں ساجدہ کی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں ساجدہ کی نظر تو بہت کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہی رک جاؤ اور روشنی ادھر ڈال کر دیکھو، میری بیٹی یہیں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں ساجدہ کی بات صحیح تھی۔ ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے صبا زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں ساجدہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی، میں کہاں جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر، کس کس سے حساب مانگوں گی، بتا میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اماں ساجدہ اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ میں بولی اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا، تمہاری بیٹی کو ہو سکتا ہے کسی گاڑی نے ٹکر مار دی ہو۔ نہیں میں یہ نہیں مان سکتی، اماں ساجدہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ماموں عامر نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے تاکہ اماں ساجدہ کی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ساجدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں کتنی بدنصیب ماں ہوں جس کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہوتے گئے، سب کو پتہ چل گیا تھا مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا، وہ حقیقت جس پر سے پردہ اٹھانا بھی باقی تھا۔ اماں ساجدہ کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے ہی کہوں گی اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی، اگر پتا ہوتا تو اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہیں کی تو خود کو گناہگار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں اس کے کرتے میں دفناؤں گی۔ اماں ساجدہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں ساجدہ بولی یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ اماں ساجدہ اپنی بیٹی کو بہت پاک سمجھ رہی تھی مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔
میرے لیے اما ساجدہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا۔ میں اور میری والدہ نے جب اما ساجدہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسی کئی راز کھلے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اما ساجدہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سوچ سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن، نماز اور تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے قرآن حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اما ساجدہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایک ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلی ہے، اسی لیے میں چپ رہی تھی۔ مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے، لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں۔ محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی۔ اما ساجدہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فکرہ کہا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ بولی کہ اما ساجدہ تم اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دے رہی ہو، لیکن اگر تمہیں اپنی بیٹی اتنی ہی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں ہر بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر کچھ اور۔ اما ساجدہ نے اس کی منہ سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی مرحوم کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اما ساجدہ کی باتیں سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ اما ساجدہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اما ساجدہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں اما ساجدہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تھا تم نے اس عورت نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹی آج کل کا زمانہ بھی تو خراب ہے، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم خواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اما ساجدہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کہاں چھپ کر رہ سکتا ہے۔ کیونکہ جب اما ساجدہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سانپ نکل آتا تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اما ساجدہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر دفنا دیا جس کے اندر سانپ تھا، اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ میت کو دفنانے کے بعد اما ساجدہ بری طرح سے بے چین تھی۔ کہنے لگی میرا شوہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی۔ اما ساجدہ پھر سے رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اما ساجدہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو گیا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ سمجھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نہیں مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اما ساجدہ ضد کرنے لگی۔ میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اما ساجدہ کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اما ساجدہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اما ساجدہ مجھ سے بار بار عجیب سوال کرتی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی؟ اما ساجدہ کی عجیب و غریب سوال سن کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ 5 ہی منٹ کے بعد قبرستان آ گیا۔ ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی صبا کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی کالی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اما ساجدہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سبز روشنی میں مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے پاؤں کے نیچے تھا۔ میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ جب آنکھیں اندھیرے کے سامنے مانوس ہو گئیں تو میں نے وہ منظر دیکھا جس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ صبا کی قبر کے ارد گرد کالے سانپ تھے۔ یہ سب صبا کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا۔ شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔
अम्मा साजिदा की तो नजर कमजोर थी, वो इससे पहले कि कब्र पर जाती तो मैंने उसे रोक लिया। अम्मा साजिदा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने उसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है, उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी, चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा साजिदा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे उन सांपों के बारे में पता चले। रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि उसकी ये खुशफहमी कायम रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा साजिदा को वहाँ से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा साजिदा फिर से रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुँच गई थी। इस बार मैं उसके पीछे गई क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा साजिदा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था, रोशनी तेज थी, इतनी वाज़ेह और साफ रोशनी थी कि अम्मा साजिदा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नजर सबा की कब्र पर पड़ी और अम्मा साजिदा ने भी उसी वक्त कब्र का नजारा कर लिया और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र पर और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल ये था कि एक हाफिज़े कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ, क्योंकि इस दुनिया में इस तरह जलील और रुस्वा होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर उसकी कब्र का भी पर्दा ना रहा, उसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए। ये एक मुश्किल वक्त था, मगर अम्मा साजिदा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी कि मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा साजिदा रोती पीटती थी। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, उसे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब खत्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। सबा की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वो इतने ज्यादा थे कि कोई उन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और फिर कुदरत के अजाब में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगले दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा साजिदा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा साजिदा पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। रोती हुई वो सदाएं लगाती, कोई गरीब हो तो मेरे घर से जो चाहे उठा कर ले जाए, सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूँ। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले, मैं अपनी हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ फरमा दे। अम्मा साजिदा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर नीलाम कर दिया और ज्यादा सामान बेवाओं को मुफ्त में दे दिया। अम्मा साजिदा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा साजिदा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब गुरबा उठाकर ले गए। जाहिर है कि लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। अम्मा साजिदा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद उसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा साजिदा हर रोज जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो वहाँ पहले की तरह सांप जमा होते। ये देखकर अम्मा साजिदा सोचने लगी कि उसकी बेटी से कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा साजिदा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। एक दिन अम्मा साजिदा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो कि उसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिसे वो बेच पाती। वो सड़क पर आ गई थी, मगर इसके बावजूद भी उसको ये जानकर हैरानगी हो गई कि सबा की कब्र से ना ही सांप हटे और न ही अम्मा साजिदा को सुकून आया। तंग आकर अम्मा साजिदा नमाज के लिए बैठ गई। न खाती न पीती, बस अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, उसका अजाब कम हो जाए। अम्मा साजिदा तो सूख कर कांटा हो गई थी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि सबा नामी लड़की से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, मुझे फौरन सबा की माँ के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फौरन अम्मा साजिदा के पास आई तो उसने अम्मा से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत बताऊंगी, लेकिन सबसे
پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ اماں ساجدہ فوراً اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ صبا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا، کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے موبائل فون نے اماں ساجدہ کو بھی حیران کر دیا تھا، یہ تو ایک سمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں ساجدہ کی بیٹی ایسی نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی۔ اس لڑکی نے بتا دیا کہ صبا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نازیبا مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا تھا۔ یہ صبا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اس نے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی صبا ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی تھی۔ اس لڑکی نے صبا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی، چنانچہ صبا کی قبر سے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو صبا کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو صبا کے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ قرآن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تبھی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ناظرین کرامی، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں، اور جیسی ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین۔